اچھرا میں جو کچھ ہوا وہ صرف ایک واقعہ نہیں تھا۔ ڈاکٹر حماد لاکھوی صاحب کے مطابق یہ تو ایک بہت گہرے معاشرتی بحران کی نشانی ہے۔ ان کا تجزیہ کہتا ہے کہ اس واقعے کی جڑیں کہیں اور نہیں بلکہ ہماری اپنی سوچ اور ہمارے اعمال میں چھپی ہوئی ہیں۔ تو آئیے ذرا سمجھتے ہیں کہ وہ ایسا کیوں کہتے ہیں۔ ڈاکٹر لاکھوی صاحب اپنی بات کا آغاز ہی اسی بنیادی نقطے سے کرتے ہیں کہ اچرا جیسا واقعہ کوئی اتفاق نہیں ہوتا، بلکہ یہ ایک انتخاب کا نتیجہ ہے، جیسا کہ آپ اس کوٹ میں دیکھ سکتے ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ انسان کے اندر اللہ نے دونوں صلاحیتیں رکھی ہیں، وہ فرشتہ بھی بن سکتا ہے اور درندہ بھی۔ تو اصل سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہمارا معاشرہ مجموعی طور پر ان میں سے کس صلاحیت کو پروان چڑھا رہا ہے۔ تو ان کی اس پورے تجزیے کو ٹھیک سے سمجھنے کے لیے ہم اسے 4 اہم حصوں میں دیکھیں گے۔ سب سے پہلے بات ہوگی علم کے بغیر عمل کی، پھر حیا کی دعوت پر، اس کے بعد علماء کے کردار پر، اور آخر میں دیکھیں گے کہ ان کے مطابق اس مسئلے کا حتمی حل کیا ہے۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں پہلے اور سب سے اہم نقطے سے، علم کے بغیر عمل۔ ڈاکٹر لاکھوی کے نزدیک سارے مسئلے کی جڑ ہی یہی ہے کہ ہم حقیقت اور گمان میں، یعنی سچ اور سنی سنائی بات میں فرق کرنا بھول گئے ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ ہمارے ایکشنز کی بنیاد افواہوں پر نہیں بلکہ ٹھوس علم اور یقین پر ہونی چاہیے۔ دیکھیں، اس فرق کو سمجھنے کے لیے قرآن کی 2 اصطلاحات بہت کلیدی ہیں۔ ایک ہے علم، یعنی ایسی جانکاری جو آپ کو یقین تک پہنچا دے، اور دوسرا ہے گمان، یعنی صرف شک، اندازہ یا قیاس آرائی۔ ڈاکٹر لاکھوی صاحب یہی بات واضح کرتے ہیں کہ علم ہمیں سیدھا یقین کی طرف لے جاتا ہے، جبکہ گمان ہمیں شک اور بے یقینی کے اندھیروں میں دھکیل دیتا ہے۔ اور اسی لیے وہ کہتے ہیں کہ قرآن عمل کرنے سے پہلے تحقیق کا حکم دیتا ہے۔ یہ جو آیت آپ کے سامنے ہے، یہ بالکل واضح ہے کہ اگر کوئی خبر آئے تو پہلے اس کی چھان بین کرو۔ ڈاکٹر لاکھوی کے مطابق اگر اچھرا میں صرف اسی ایک اصول پر عمل ہو جاتا تو شاید صورتحال بالکل ہی مختلف ہوتی، کیونکہ جب آپ تحقیق نہیں کرتے تو آپ کا ہر عمل شک کی بنیاد پر ہوتا ہے اور وہ تباہی کا باعث ہی بنتا ہے۔ اور جب تحقیق کی جگہ جذبات لے لیتے ہیں نا، تو اس کا نتیجہ نکلتا ہے ایک ہجوم کی شکل میں، ایک ایسی بھیڑ جہاں ہر کوئی دوسرے کو دیکھ کر چلتا ہے، جہاں انفرادی سوچ اور سمجھ ختم ہو جاتی ہے۔ ڈاکٹر لاکھوی اسی کو بھیڑ چال کہتے ہیں، اور ان کے مطابق یہی بھیڑ چال ہے جو بعد میں بڑے بڑے المیوں کو جنم دیتی ہے اور پیچھے صرف پچھتاوا چھوڑ جاتی ہے۔ تو اس سب کی بنیاد کیا ہے؟ ڈاکٹر لاکھوی کے مطابق اس سب کے پیچھے جو ایک چیز کام کر رہی ہے وہ ہے معاشرتی جہالت۔ سیدھی سی بات ہے، اور یہ مقولہ بھی یہی کہتا ہے کہ لوگ اس چیز کے دشمن ہو جاتے ہیں جسے وہ جانتے نہیں ہیں۔ لا علمی خوف کو جنم دیتی ہے اور خوف نفرت کو۔ اچھا، تو اس عمومی مسئلے یعنی جہالت کی تشخیص کے بعد ڈاکٹر لاکھوی کا تجزیہ کچھ مخصوص ذمہ داریوں کی طرف جاتا ہے۔ یہاں وہ حیا اور پردے کے تصور پر بات کرتے ہیں، اور یہ کہ ان کے نزدیک ذاتی ذمہ داری اور عوامی جگہوں پر رویہ کیسا ہونا چاہیے۔ یہاں پر ڈاکٹر لاکھوی صاحب مذہبی نصوص کی اپنی تشریح کی بنیاد پر ایک سوال اٹھاتے ہیں۔ وہ اس خاتون کے عوامی جگہ پر موجود ہونے پر سوال کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ ان کے مطابق قرآن پوچھتا ہے کہ وہ اپنے مقررہ دائرے یعنی گھر سے باہر نکلی ہی کیوں تھی۔ ان کا استدلال 2 حصوں پر مشتمل ہے۔ پہلا، ان کی رائے میں عورت کا اصل دائرہ کار گھر ہے، اور دوسرا، اگر کسی شدید ضرورت کے تحت باہر نکلنا پڑے بھی تو اس کی کچھ شرائط ہیں جن میں مکمل طور پر چھپ کر نکلنا شامل ہے۔ اب ان شرائط کے مطابق جلباب یا ایسا عبایا شامل ہے جو صرف جسم کو ہی نہ ڈھانپے بلکہ جسمانی ساخت اور کپڑوں کی زینت یعنی سجاوٹ کو بھی مکمل طور پر چھپا لے۔ اور اسی نقطے پر وہ آج کل کے آرائشی عبایوں پر بھی تنقید کرتے ہیں۔ ان کا استدلال یہ ہے کہ اگر پردے کے لیے پہنا جانے والا بیرونی لباس خود ہی کشش کا باعث بن جائے تو پھر اس کا جو اصل مذہبی مقصد ہے وہی فوت ہو جاتا ہے۔ اب آتے ہیں ایک اور اہم موضوع پر، علماء کا کردار۔ ڈاکٹر لاکھوی اس واقعے میں علماء کے مثبت لیکن ساتھ ہی تنقید کا شکار ہونے والے کردار پر بھی بات کرتے ہیں۔ وہ مشہور مصنف اشفاق احمد کا حوالہ دیتے ہوئے کہتے ہیں کہ اکثر جب لوگ اسلام پر تنقید نہیں کر پاتے تو وہ مولوی کو ڈھونڈ کر اپنا سارا غصہ اور انتقام اس پر نکالتے ہیں۔ ان کے مطابق مذہبی شخصیات پر تنقید اکثر مذہب سے ہی مایوسی کا نتیجہ ہوتی ہے، جو ایک عمومی تاثر پایا جاتا ہے۔ اس کے برعکس ڈاکٹر لاکھوی صاحب اس بات پر بہت زور دیتے ہیں کہ اس بحران کو سنبھالنے میں تمام مسالک کے علماء نے ایک انتہائی مثبت کردار ادا کیا۔ جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں، انہوں نے مشتعل ہجوم کو پرسکون بھی کیا، پولیس کی مدد اور رہنمائی بھی کی، اور سب سے اہم بات یہ کہ اس فرد کو بڑے نقصان سے بچایا۔ لیکن اسی کے ساتھ وہ ایک بہت اہم فرق کی نشاندہی بھی کرتے ہیں۔ وہ یاد دلاتے ہیں کہ ہر داڑھی والا شخص ایک سچا عالم نہیں ہوتا۔ ظاہری حلیے اور حقیقی گہرے علم میں ایک بہت بڑا فرق ہے۔
تو پھر ان تمام مسائل کا مستقل اور حتمی حل کیا ہے؟ ڈاکٹر لاکھوی کے مطابق اس کا صرف ایک ہی جواب ہے: تعلیم۔ یعنی جہالت کا مقابلہ صرف اور صرف علم سے ہی کیا جا سکتا ہے۔ اور ان کا حل یہ ہے کہ ہر مسلمان، چاہے وہ ڈاکٹر ہو، انجینئر ہو یا تاجر، فرض علم حاصل کرے۔ یہ دین کا وہ بنیادی لازمی علم ہے جو ہر مرد اور عورت پر فرض ہے، تاکہ وہ صحیح اور غلط کی تمیز کر سکیں۔ اس کے ساتھ ہی وہ ایک بڑا معاشرتی ہدف بھی دیتے ہیں۔ ان کی تجویز ہے کہ ہر خاندان میں کم از کم ایک فرد ایسا ہونا چاہیے جو دین کا گہرا علم حاصل کرے، یعنی ایک عالم بنے، تاکہ وہ اپنے ارد گرد کے لوگوں کی رہنمائی کر سکے۔ تو یہ جو دو سطحی نقطہ نظر ہے، یعنی بنیادی علم سب کے لیے اور خصوصی علم کچھ افراد کے لیے، ان کا ماننا ہے کہ یہی حکمت عملی معاشرے کو جذبات اور رد عمل کی کیفیت سے نکال کر فہم و فراست کی طرف لے جائے گی، اور اسی سے ایک باخبر اور حقیقی معنوں میں ایک انسانی معاشرہ تشکیل پائے گا۔ تو ڈاکٹر لاکھوی کا یہ پورا تجزیہ ہمیں اس ایک بنیادی سوال پر لا کر چھوڑ دیتا ہے جس پر ہم سب کو غور کرنے کی ضرورت ہے کہ ایک معاشرہ اپنی جہالت کی حتمی آخری قیمت کیا ادا کرتا ہے۔